بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہمارے حدیث کا عنوان ہے اذان و اقامت کی برکات، کہ اذان اور اقامت کی برکت کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبی مروی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے وقت شیطان ہوا خارج کرتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب اذان ہو جاتی ہے تو واپس لوٹ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکر کذا لما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 608 ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اور پھر واپس لوٹ کے آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت ادا کی ہیں۔ دیکھ لو حدیث پاک کے پیش نظر یہ اذان کی برکتیں اور اقامت کی برکتیں کیا ہیں۔ ان برکات میں سے ایک برکت کو بیان کیا گیا کہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں واپس آ کر بندے کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ یہ بھول جائے کہ اس نے کتنی رکعت ادا کی ہے، اور جو اس کی نماز کا خشوع و خضوع ہے وہ چلا جائے۔ ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کی بات ہے، تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں نے اپنا مال دفن کیا ہے اور بھول گیا۔ مٹی کے اندر اس نے اپنے درہم و دینار دفن کیے اور بھول گیا۔ تو وہ اس شخص کے لوگ بھی عظیم تھے اس زمانے کے، کہ وہ ایک عالم دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اپنا مسئلہ پوچھنے آیا کہ حضور حل بتاؤ، اب میں کیا کروں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث کی روشنی میں اسے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ رات کے وقت تم ساری رات نوافل ادا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے درہم و دینار کا مسئلہ تھا، اس نے ایک رات بندگی کرنا شروع کر دیا، نوافل پڑھنے شروع کیے۔ کچھ دیر اس نے پڑھے تو اس کو یاد آ گیا کہ ہاں فلاں جگہ میں نے اپنا مال رکھا تھا۔ اس نے نفل پڑھنا بند کر دیے اور آ کر صبح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتانے لگا کہ حضور کچھ دیر ہی میں نے نوافل پڑھے تو مجھے یاد آ گیا کہ فلاں مقام پہ میں نے اپنی رقم دفن کی تھی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مجھے پتہ تھا کہ شیطان نے ایسا کرنا ہے، کیوں نہ تم نے شکرانے کے طور پر پوری رات نوافل ادا کیے۔ میں کہ دیکھو شیطان نے کوشش کی کہ یہ ساری رات نوافل پڑھے گا، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی، گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، درجات اس کے بلند ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ سارے اس کے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے گناہ ختم ہو جائیں، جنت میں تمہیں داخلہ مل جائے، اور آخرت کی جو ترقی اور درجات ہیں تمہیں حاصل ہو جائے۔ نہیں، وہ چاہتا ہے جس طرح میں روندا ہوا ہوں یہ میرے ساتھ یہ بھی لوگ آنے چاہیے۔ تو سامعین ذوی الاحتشام دیکھ لیں، شیطان لاکھ کوشش کرے، آپ نے بندگی خدا کرنی ہے، خشوع خضوع ملے نہ ملے آپ نے کرنا ہے۔ ایک دن آئے گا آپ غالب ہو جائیں گے، شیطان کو شکست فاس ہو جائے گی اور آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے، یقیناً بن جائیں گے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آتے ہوئے آذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنا قلیل وقت تھا، آئے اور چلے گئے۔ اس دنیا کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا،
گل چل رہی ہے تو یہ جہاں، اگر رک گئی ہے تو وہ جہاں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے، خلاق دو جہاں، آقا کریم علیہ السلام کے فرمان سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔